شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ماہ رمضان کی آج چھٹی رات ہے، چھٹی شب ہے، جس میں ہم لوگوں نے تراویح میں چھٹے پارے کی تلاوت کی اور آپ لوگوں نے تلاوت کو سنا. آج جس صورت میں ہمارا درس ہونے والا ہے وہ صورت ہے سورۃ الانفطار. سورۃ الانفطار کے بارے میں کل ترمذی کی ایک حدیث ذکر کی گئی تھی جس میں 3 سورتوں کا حوالہ دیا گیا. ان 3 سورتوں کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. سورہ تکویر جو کل گزر گئی، اور آج سورہ انفطار، اور اس کے بعد سورہ مطففین ہے، اور سورہ مطففین کے بعد تیسری سورت ہے سورۃ الانشقاق. سورت کی ابتدا اسی انداز پر کی گئی ہے جس انداز پر سورہ تکویر کی گئی تھی کل والی سورت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے گر جائیں گے. آسمان قیامت کے وقت پھٹ جائے گا، اور یہ جو آسمان ہم بغیر کسی سوراخ اور بغیر کسی شگاف کے دیکھتے ہیں، اس وقت اس آسمان پر دراڑیں پڑ جائیں گی اور آسمان پھٹ پڑے گا. اور ستارے جو آسمان پہ نظر آنے والے ستارے ہیں، یہ ستارے بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اپنی جگہ پر باقی نہیں رہیں گے. تیسری آیت میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن سمندر بہہ پڑیں گے. سمندر کا پانی زیادہ ہو جائے گا، اور سمندر کا پانی زیادہ ہو کر دونوں سمندر مل جائیں گے. کھارا سمندر اور میٹھا سمندر مل جائے گا، اور سمندر بہہ پڑیں گے اور پانی بہہ جائے گا. پھر انہی سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، جیسا کہ کل والی صورت میں بتایا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن سمندر کو سلگایا جائے گا. عام طور پر پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آگ کو بجھاتا ہے، آگ کو کم کرتا ہے. مگر قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اسی پانی کے اندر آگ بھڑکا دے گا، اسی پانی کے اندر آگ پیدا ہو جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس دن قبروں کو اتھل پتھل کر دیا جائے گا، قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، اور قبروں کے اندر جو لوگ مدفون ہیں، قبروں کے اندر جو مردے دفن ہیں، وہ سب باہر نکلیں گے. قیامت کے وقت ہر انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا. آسمان سے ایک قسم کا پانی برسے گا زمین کے اوپر، اور اس پانی کے برسنے کے بعد سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی قبروں سے نکلنے کی کیفیت کو ایک اور جگہ بیان کیا ہے یوم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر. جب لوگ قیامت کے وقت اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس انداز میں نکلیں گے گویا کہ وہ بکھرے ہوئے ٹڈیاں ہیں. اگر ٹڈیاں کہیں زمین پر پھیل جائیں اور کسی کھیتی میں ٹڈیاں آ جائیں تو ٹڈیوں کی ایک جماعت جب زمین پر جس طریقے سے چلتی ہے اسی طریقے سے مردے قبروں سے نکلیں گے
اور منتشر ٹڈیوں کی طرح، پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح اپنے اپنے قبروں سے نکل کر سب دوڑ لگائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، پھر اس کے بعد بتایا گیا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر نفس، ہر انسان جان لے گا ان اعمال کو جن کو اس نے آگے بھیجا تھا، اور ان اعمال کو بھی جان لے گا جن کو اس نے پیچھے کیا تھا۔ آگے جن اعمال کو بھیجا ان اعمال کو دیکھ لے گا، اور جن اعمال کو پیچھے کیا ان اعمال کو بھی دیکھ لے گا۔ یعنی صحائف سامنے رکھ دیے جائیں گے، نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ہر چیز اس کے اندر موجود رہے گی اور انسان دیکھ لے گا۔ اب وہ اعمال جن کو آگے بھیجا اور وہ اعمال جن کو پیچھے کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے وہ اعمال جس کو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیے تھے، وہ اعمال جو اس نے اپنی زندگی کے اندر انجام دیے، موت سے پہلے جو نیکیاں اس نے کی یا جو برائیاں کی، یہ آگے کے اعمال ہیں۔ وہ اعمال جن کو اس انسان نے اپنی زندگی میں انجام دیا، اس کا مطلب ما قدمت ہے، یعنی جو اعمال انسان نے آگے بھیجے وہ اس کی وہ نیکیاں یا وہ برائیاں ہیں جس کو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیا، اور وَأَخَّرَتْ وہ اعمال جس کو اس نے پیچھے چھوڑا، اس سے مراد انسان کی وہ نیکیاں ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی انسان کے نام اعمال پہ لکھی جائیں گی۔ انسان جو اعمال کرتا ہے، ایک بندہ جو اعمال کرتا ہے، ان اعمال کا اثر انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہے گا۔ مسجد بنا دی، مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، انسان کو اس کا اجر و ثواب، مسجد بنانے والے کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی کنواں کھود دیا، کہیں پانی کا انتظام کیا، تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، اس سے سیراب ہوتے رہیں گے، اس کی نیکیاں انسان کو ملتی رہیں گی۔ تو جو نیکیاں انسان چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ مراد ہے اخرت سے، یعنی وہ اعمال جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اور بدیاں بھی اسی طریقے سے، برائیاں بھی، انسان برائیاں کبھی ایسی برائیاں کرتا ہے، برائی کا کوئی ایسا راستہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ لوگ اس برائی سے ناواقف تھے، اس انسان کے، اس بندے کے، لوگوں کے درمیان اس برائی کو پھیلانے کی وجہ سے، لوگوں کے درمیان اس برائی کا راستہ عام کرنے کی وجہ سے اب وہ برائی معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے، اور انسان اس دنیا سے چلا گیا مگر وہ برائی پنپ رہی ہے، لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ وہ برائی انجام دیں گے، اس کا وبال اور اس کا گناہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اس برائی کو ایجاد کرنے والے یا اس برائی کو لا کر لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کرنے والے کو پہنچتے رہیں گے، اس کی برائیاں اور اس کا وبال۔ تو ایک مطلب یہ بتایا گیا، تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، انسان کبھی اس دنیا کے اندر برائی کا ایجاد کرنے والا یا لوگوں کے درمیان کسی برائی کو عام کرنے والا نہ بنے، ورنہ انسان کا انجام، انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور انسان کا جو نام اعمال ہے وہ گناہوں سے بھر جائے گا، مرنے کے بعد بھی گناہ انسان کو مل رہے ہیں۔ انسان کو کوشش ایسی کرنی چاہیے کہ نیکی چھوڑ کر کے جائے، کوئی اچھا عمل چھوڑ کر کے جائے جس کا اثر تا دیر باقی رہے، جس پر لوگ عمل کرتے رہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو اس کا عمل اور اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ ما قدمت کا مطلب ہے وہ فرائض اور وہ اعمال جس کو اس نے انجام دیا ہے، جس کی اس نے پابندی کی ہے، اور وَأَخَّرَتْ کا مطلب ہے جو جن سے وہ پیچھے رہ گیا، یعنی وہ اعمال، وہ فرائض، وہ واجبات، وہ نیکیاں جن کو انسان نہیں کر سکا۔ نیک اعمال تھے، انسان چھوڑ دیا، غفلت کیا، کوتاہی کیا، فرائض میں کوتاہی کیا، فرائض میں سستی کیا، تو جو اعمال، جو فرائض اس نے انجام دیے ہیں وہ بھی دیکھ لے گا، اور جن اعمال کے اندر، جن فرائض کے اندر اس نے کوتاہی کی تھی، اس نے غفلت سے کام لیا تھا اور اس نے سستی کی تھی، وہ ساری اس کی ساری
کوتاہیاں بھی انسان کو نظر آ جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کر کے، انسان کو خطاب کر کے اور انسان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کر رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا تھا؟ تیرے کرم والے رب سے، رحم و کرم والے رب سے کس چیز نے تجھے دنیا میں دھوکے میں رکھا تھا؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی جنس سے کر رہا ہے۔ انسان جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، ان تمام انسانوں سے کر رہا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو اس کافر سے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تو دنیا میں رہ کر تیرے رب کے ساتھ تو نے کفر کیا، رب کی توحید کو تو نے نہیں اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تو نے پابندی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تو نے توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اور اسی طریقے سے تو نے آخرت کا انکار کیا، تیرے سینے میں ایمان نہیں تھا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ اور کوئی صاحب ایمان ہے تو اس سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، اور اس سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے انسان، تیرے پاس ایمان تو تھا مگر فلاں موقع پر تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے فلاں حکم کو تو نے توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاں موقع پر تو نے نافرمانی کی تھی، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ یہ سوال انسان سے کیا جائے گا۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کی دو تین جواب ہو سکتے ہیں۔ دھوکے میں جو چیز انسان کو رکھتی ہے، دو تین چیزیں انسان کو دھوکے میں رکھ سکتی ہیں۔ پہلی چیز جو انسان کو دھوکے میں رکھ سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کی امید رکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان رحم و کرم کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت بہترین معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ رحم و کرم کی امید انسان اپنے دل میں پال لیتا ہے اور گناہوں کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جس چیز نے انسان کو دھوکے میں رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی غلط امید، اسی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الکریم کا لفظ استعمال کیا ہے اور الکریم کی صفت یہاں پر ذکر کی گئی۔ ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ تو یہی رحم و کرم کی امید نے تجھے دھوکے میں رکھا۔ یا اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ انسان کو شیطان نے دھوکے میں رکھا تھا، انسان کو شیطان نے دھوکے میں رکھا، شیطان انسان کو بہکاتا رہا، شیطان انسان کو غلط راستوں پر لگاتا رہا، اور انسان بھی شیطان کے راستے پر چلتا رہا، شیطان کی مخالفت نہیں کیا بلکہ شیطان کے راستے پر چلتا رہا اور شیطان کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے روکا تھا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روکا مگر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ شیطان جو امیدیں دلاتا ہے، شیطان انسان سے جو وعدے کرتا ہے، یہ وعدوں پر انسان امید لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ تو شیطان کا بہکاوا اور شیطان کی اطاعت یہ بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے رب کریم سے دھوکے میں رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا اور تجھے برابر کیا اور تجھے ایک معتدل انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی انسان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات بے انتہا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اسی نے انسان کو برابر کیا۔ انسان کے اعضاء، انسان کا جسم اور انسان کے ہاتھ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر بنائے ہیں۔ کیا کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے
کہ کوئی انسان ایسا ہو جس کا ایک ہاتھ لمبا ہو اور دوسرا ہاتھ چھوٹا ہو، ایک پیر لمبا ہو اور دوسرا پیر چھوٹا ہو. ایسا کہیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا، بلکہ انسان کے تمام اعضاء کو برابر بنایا ہے، خوب خوب برابر بنایا. الذی خلقک فسواک فعدلک. فعدلک کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معتدل بنایا، کھڑا رہنے والا انسان بنایا. انسان کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دو پیروں کے بل چلتا ہے. کچھ رینگنے والے جانور ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگنے والے کیڑے پیٹ کے بل چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا نہیں رکھا، بلکہ انسان کھڑا ہوتا ہے اور اپنے پیروں کے بل چلتا ہے. اور کچھ ایسے بھی جاندار ہیں، جانور وغیرہ، جو اپنے چار پیروں پر چلتے ہیں، چار پیروں پر چلتے ہیں. چار پیروں میں ان کے دو ہاتھ ہیں، آگے والے ہاتھ ہی ہیں وہ جانوروں کے بھی، اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کے بل چلتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا نہیں رکھا ہے، بلکہ انسان دو پیروں پر چلتا ہے. تو یہ مطلب ہے فعدلک، اس نے تجھے معتدل بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شکل میں چاہا، جس صورت میں چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ڈھالا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت بنایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانی درجے کا رکھا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو سانولا بنایا. اور اسی طریقے سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر اپنے باپ کی شباہت پائی جاتی ہے، کسی کے اندر ماں کی شباہت پائی جاتی ہے، کسی کے اندر چچا وغیرہ کی شباہت پائی جاتی ہے، کسی کے اندر ننیالی رشتوں کی شباہت پائی جاتی ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ڈھانچہ دیا اس طریقے سے. جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اس صورت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم، شکل اور صورت عطا کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا بل تکذبون بالدین. یہ سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. ان احسانات کے باوجود انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ، انسان کا معاملہ رب کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ساتھ ایسا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، بدلے کے دن کا انکار کرتے ہو، قیامت کا انکار. کچھ لوگ علی الاعلان انکار کرتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اسی زندگی کے اندر کھانا پینا ہے، کمانا ہے، موج مستی کرنا ہے، اس کے بعد مرنا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ دنیاوی زندگی ہی ہے جس کے اندر ہم زندہ رہتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہم کو اٹھایا نہیں جائے. یہ کافروں کا طریقہ ہے. اور کچھ لوگ جو اقرار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، مگر ان کے ذہن میں سبق تازہ نہیں رہتا ہے. ان کے ذہن میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا سبق تازہ نہیں رہتا ہے. غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں. اگر آخرت کا احساس ہمیشہ انسان کے ذہن میں تازہ رہے تو پھر کبھی اللہ کی مخالفت نہیں ہوگی، کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو کبھی نہیں توڑے گا انسان. تو کلا بل تکذبون بالدین، تم قیامت کا انکار کرتے ہو. دین کا ایک مطلب بدلے کا دن قیامت، یا دوسرا مطلب بھی اس کا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے ہو، اللہ کی شریعت کا تم انکار کرتے ہو اور اس کو تم جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر محافظ فرشتے ہیں، کِرَامًا کاتبین، جو کرم والے ہیں، بزرگی والے ہیں، اور جو لکھتے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو یہ فرشتے جانتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے پیچھے دو فرشتے جو لگائے ہیں، ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے، تمہاری نیکیوں کو اور تمہاری برائیوں کو، اچھائیوں کو اور بدیوں کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے لگائے ہیں ہر انسان کے پیچھے. جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک فرشتہ برائیاں لکھتا ہوا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی برائیوں کو گنائے گا، انسان کی اچھائیوں کو گنائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حجت کے طور پر فرشتوں کو رکھا کہ انسان کو اعتراض کا موقع نہ رہے. یہ فرشتے لکھتے ہیں نام اعمال کے اندر. اور ان فرشتوں کی صفت بھی بتائی گئی کہ وہ کرامن کاتبین، بزرگی والے ہیں، کرم والے ہیں. اچھی صفت ہے ان کے اندر. اور ان کی کرامت ہی ہے، ان کی اچھی صفت یہ ہے کہ انسان جو برائی کرتا ہے وہی لکھتے ہیں. ان کا کرم یہی ہے کہ انسان جو برائی کرتا ہے وہی لکھتے ہیں، جو برائی نہیں کیا اس کو نہیں لکھتے فرشتے. اور جو بھی نیکی انسان کرتا ہے اس نیکی کو لکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ انسان نیکیاں کیا تھا کچھ اور ان نیکیوں کو چھوڑ دیا گیا. ہر نیکی لکھتے ہیں، اور برائی جتنی ہے اتنی ہی لکھتے ہیں، برائی کو بڑھا کر نہیں لکھتے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ بھی ہے کہ انسان اگر نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے مگر نیکی نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، تو ارادے کی وجہ سے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. مگر برائی کے اندر ایسا نہیں ہے. برائی کا انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، سوچ آئی، پھر ختم کر دیا، اس کو کیا نہیں، انجام نہیں دیا، تو برائی نہیں لکھی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نیکیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور برائیوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے کہ جتنی برائی ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. یقیناً نیکیاں کرنے والے نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور فاجر و فاسق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے یہ جحیم میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. ابرار کا ٹھکانہ نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، نار جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے. ابرار کس کو کہا جاتا ہے؟ بر کی جمع ہے ابرار. بر کی جمع ابرار ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ نیکیوں میں رہتے ہیں اور کثرت سے نیکیاں کرتے ہیں. نیکی کا جو بھی موقع رہتا ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں، ہر نیکی کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے ٹھکانہ نعیم ہے، اور برائیاں کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ جحیم ہے. اور یہ جو نعیم کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ نعیم اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہے اور مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی میں بھی ہے. دنیا میں بھی وہ نعیم میں ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ نعیم کے اندر ہوں گے. دنیا میں نعیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر صاحب ایمان کو کار مل جائے گی، محلات مل جائیں گے، بڑی بڑی جائیداد مل جائے گی اور دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے گا. دنیا میں کوئی تکلیف اس کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، یہ مطلب نہیں ہے. نعیم کا مطلب انسان صاحب ایمان ایسی زندگی گزارے گا کہ اس کی زندگی کے اندر ایک قسم کا چین ہوگا، اس کی زندگی کے اندر ایک قسم کا سکون ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہ کر زندگی گزارے گا، قناعت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اسی حالت میں رہ کر وہ خوش رہے گا. یہ مومن کی زندگی ہے، نعیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت، یہ نعیم انسان کو دنیاوی زندگی کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر جنت کی شکل میں دیتا ہے، جنت کی نعمتوں کی شکل میں دیتا ہے. اور کافر اس دنیا میں بھی جحیم میں ہوگا اور مرنے کے بعد بھی وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگا. کافر کو حور و قصور مل جائیں، کافر کو دنیا کی دولت مل جائے، کافر کے قدموں پر دولت کی دریا بہنے لگ جائے، پھر بھی کافر کا دل تنگ ہوتا ہے، کافر کو چین میسر نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ ٹینشن کی زندگی، ہمیشہ پریشانی کی زندگی، ہمیشہ انسان مسائل میں گرا ہوا ہے. جب تک نیند کا ٹیبلٹ نہیں لے گا نیند نہیں آئے گی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے جو اس دنیا میں بھی انسان بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا. یصلونھا یوم الدین، قیامت کے دن اس جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. کفار و فجار جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ ان کا استقبال کرے گی اور آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر نہیں نکلیں گے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے اوپر قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب ان کے اوپر ہوگا. اور جہنمی جہنم کے داروغوں سے کہیں گے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جہنمی جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، اپنے رب سے
یہ درخواست کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عذاب میں سے صرف ایک دن کے عذاب کی کمی کر دے، ایک دن ہم سے عذاب ہٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تمہارے پاس دلائل لے کر کے نہیں آئے تھے، حجت لے کر کے نہیں آئے تھے، دین کی باتیں لے کر کے نہیں آئے تھے؟ تم کو دین بتایا گیا؟ وہ کہیں گے کہ قالوا بلا، کیوں نہیں رسول آئے تھے؟ قالوا فدعوا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پکارو تمہارے شرکا کو، پکارو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھا تھا، اللہ کے علاوہ تمہارے اولیاء اور تمہارے مددگار، ان کو پکارو۔ پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس دن پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، وہ آگ، اس آگ سے لوگ کبھی نہیں ہٹیں گے، وہ آگ کبھی ان سے رخصت ہوگی ہی نہیں، ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ بدلے کے دن کی عظمت اور بدلے کے دن کی ہیبت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہام کا اسلوب اپنایا ہے، سوالیہ اسلوب اپنایا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ بدلے کا دن، قیامت کے دن کیسا ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا پتا کہ بدلے کا دن کیسا ہوگا؟ اس دن ایسی حالت ہوگی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لوگ اس دنیا کے اندر پتہ نہیں کن کن لوگوں سے امیدیں قائم کر لیتے ہیں، دنیا میں عمل نہیں کرتے مگر اپنے پیروں سے اور اپنے بڑے بڑے لوگوں سے امیدیں قائم کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ پیرانے پیر، غوث پاک، فلاں فلاں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کی اجازت نہیں دے گا، کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے زبان نہیں کھول پائے گا۔ بڑے بڑے انبیاء، اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر بھی زبان نہیں کھول پائیں گے، تو پھر یہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، ان کا دامن پکڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، وہاں کسی کا دامن کام نہیں آئے گا۔ ارحم الراحمین کا رحم کام میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم کام آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم موحد بندوں کو ملے گا، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کر کے مرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز رحم نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑے گا اور ان کی سزا دے گا۔ تو اس لیے انسان کو اس دنیا میں توحید خالص کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد کامیاب ہو سکے، مرنے کے بعد سرخرو ہو سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔